ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ کربلا داستان کی قسط نمبر 18 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یزید کا بیٹا کون تھا اور یزید کے بیٹے نے تخت پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا۔ تو چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یزید کے 12 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، مگر یزید کو اپنے سب سے بڑے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ اس نے اپنے اس بیٹے کی پرورش بھی بڑے شہزادوں کی طرح اور شاہانہ ماحول میں کی، اور اس نے اپنے اس بیٹے کا نام بھی اپنے باپ کے نام پر معاویہ ثانی ابن یزید رکھا ہوا تھا۔ یزید معاویہ ثانی کو اپنے بعد تخت پر بٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ معاویہ ثانی ابن یزید کو 3 سال کی عمر میں اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں بھیج دیا گیا۔ استاد محترم عمر المقصوص جانتے تھے کہ معاویہ ثانی مستقبل کا خلیفہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد عمر المقصوص سچے عاشق رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ صحنۂ کربلا سے استاد محترم کے دل کو سخت تکلیف پہنچی تھی۔ استاد عمر المقصوص نے معاویہ ثانی کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروا دیا تھا۔ واقعہ کربلا کے چند ہی عرصے بعد جب یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد معاویہ ثانی کو تخت پر بٹھایا گیا۔ جب معاویہ ثانی ابن یزید تخت پر بیٹھا تو اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی اور اس کے زیر نگین 3 برے اعظموں کی حکومت تھی، مال و دولت کی کثرت تھی اور جوانی کا عروج تھا۔ معاویہ ثانی چاہتا تو حکومت کے نشے اور جوانی کی منہ زور خواہشوں کی وجہ سے بڑے عیش کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا، مگر چونکہ اس کی پرورش استاد محترم عمر المقصوص نے کی تھی، اس لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کرائیں تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے کتنا ظلم کیا ہے اور آل رسول کو پیاسا شہید کروا کر اپنی حکومت بنائی ہے، تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے تخت نشینی کے 40 روز بعد تمام بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے باپ کو جو حکومت ملی وہ اس کا اہل نہ تھا۔ اپنی بد کرداری کی وجہ سے وہ امیر المومنین کہلائے جانے کے بھی لائق نہ تھا، مگر وہ حکومت پر قابض رہا۔ اس کا نفس اسے برے کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اہل بیت کی با پردہ عورتوں کی بے حرمتی کی، مگر میں اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زار زار رونے لگا، پھر بولا، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے جس کی بنیاد آل رسول کے خون پہ رکھی گئی ہو۔ میں تم سب کو اپنی بیت سے آزاد کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے لوگوں نے یہ سنتے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ تم نے منبر پر بیٹھ کر ہماری بے عزتی کی ہے، اور ساتھ ہی استاد محترم عمر المقصوص کو خوب برا بھلا کہا کہ جنہوں نے معاویہ ثانی کی اس طرح کی تربیت کی تھی۔ یزید کی ماں نے اسے تخت پر بیٹھنے پر مجبور کیا تو وہ بولا، میں اس تخت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا جو آل رسول کے خون کی پر رکھا گیا ہے، اور ماں، جب میں اس تخت پر بیٹھتا ہوں تو مجھے حسین ابن علی کے خون کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور 3 دن کے بعد کمرے سے اس کی لاش نکلی۔ یہ ایک روایت ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بنو امیہ کے سرکردہ لوگوں نے یزید ثانی کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جنہوں نے ہمیشہ اہل بیت سے محبت کی اور ان کا احترام کیا۔ ملتے ہیں